جو شور شارٹ راستہ ہے وہ یہ ہے، قرآن مجید اتنی عربی سیکھ کر قرآن پڑھیے کہ جس سے آپ براہ راست قرآن کے مفہوم کو سمجھتے چلے جائیں، ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ اگر آپ براہ راست قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید آپ کے اندر یقین بھر دے گا۔ یہ در حقیقت جو ہے سب سے زیادہ شور شارٹ طریقہ ہے۔ جی ڈاکٹر محمد الیاس صاحب، کیا روح صرف انسانوں میں ہے؟ کیونکہ حضرت جبرائیل کے لیے بھی روح کا ذکر کیا گیا ہے۔ یوں سمجھیے کہ فرشتے تو صرف روح ہیں، ان کا کوئی مادی وجود ہے ہی نہیں، وہ روحانی ہی روحانی ہے۔ ہم جو ہیں ہمارے اندر روح بھی ہے اور مادی وجود بھی ہے، یہ حیوانی وجود بھی ہے ہمارا، یہ خاکی ہے، زمین سے بنا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ جتنے بھی جاندار دنیا میں ہیں ان سب کا اوریجن کیا ہے؟ کرسٹ آف دی ارتھ، زمین کے اوپر جو یہ مٹی پیدا ہوئی، اس کے ٹھنڈے ہونے کے نتیجے میں جیسے انگارہ جو ہے ٹھنڈا ہوتا ہے تو اس کے اوپر راکھ آ جاتی ہے، راکھ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، اندر انگارہ ہے، زمین اندر سے اب بھی انگارہ ہے۔ یہ جو نکلتا ہے لاوا، جو کبھی آتش فشاں پھٹتا ہے تو کیا نکلتا ہے اندر سے؟ آگ ہی نکلتی ہے نا۔ تو زمین کے پیٹ میں اب بھی آگ ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کے اوپر کرسٹ آ گیا ہے۔ یہ اس کرسٹ سے تمام جو ہے تخلیق ہوئی ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے من تراب من طین، تمہیں ہم نے مٹی سے پیدا کیا یا گارے سے پیدا کیا، لیکن روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے پیدا ہوئی ہے، اور یہ روح جو ہے یہ انسانوں میں ہے، اور فرشتے روح محض ہے، ان میں روح ہی روح ہے، ان میں یہ جسمانی جو ہے ان کا مادی وجود نہیں ہے، اور باقی جنات میں روح نہیں ہے، حیوانات میں روح نہیں ہے۔ ڈاکٹر شفیق الرحمان انصاری صاحب، ڈاکٹر حضرات کافی آ رہے ہیں یہاں ماشاءاللہ۔ آپ نے روح کے بارے میں فرمایا کہ یہ امر ربی ہے، کیا یہ تمام جانداروں میں موجود ہے یا صرف انسانوں میں ہے؟ جانداروں میں زندگی ہے، ہمارے اندر بھی زندگی بھی ہے لیکن روح بھی ہے۔ زندگی اور شے ہے اور روح جو ہے وہ دوسری شے ہے۔ کتے میں، بلے میں جو جان تو موجود ہے لیکن روح نہیں ہے۔ روح صرف انسان کے اندر پھونکی گئی ہے، یا فرشتے ہیں کہ جو مجرد روح ہے، وہ روح ہی روح ہے، اور یا پھر انسانوں کی ارواح ہیں وہ روح ہے، باقی اور حیوانات میں جو ہے وہ روح موجود نہیں ہے۔ زندگی ہے، زندگی تو آپ کو معلوم ہے نباتات کے اندر بھی ہے۔ جی امان اللہ صاحب، سندھ اور ملک کے مختلف علاقوں میں والدین اپنی لڑکیوں کو بیچتے ہیں، ایسی صورت میں ان سے بغیر نکاح کے رجوع کیا جا سکتا ہے؟ اس سلسلے میں عنایت تفصیل کے ساتھ فرمائیں۔ لڑکیوں کو بیچنا جو ہے کس معنی میں ہے؟ ایک تو اصل میں اس شکل میں ہوتا ہے کہ وہ مہر مانگتے ہیں اور مہر اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، حالانکہ وہ لڑکی کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی گناہ ہے۔ یہ پٹھانوں کے اندر بھی ہے اور شاید یہ سندھ کے اندر، مجھے سندھ میں معلوم نہیں تھا کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ لڑکی کو اگر کسی نے بیچا ہے تو اس سے آپ جنسی تعلق قائم نہیں کر سکتے، بالکل اس کے ساتھ نکاح کریں، نکاح کے بعد آپ تعلق قائم کریں گے۔ وہ آپ کی لونڈی نہیں ہے۔ لونڈیاں صرف وہی ہوں گی جو خالص جہاد فی سبیل اللہ ہو اور اس میں وہ عورتیں گرفتار ہوں اور ان کو مسلمانوں میں تقسیم کیا جائے۔ لونڈیاں صرف وہ ہیں۔ یہ انسانوں کو پکڑ کر، جو امریکنوں نے کیا تھا کہ افریقہ سے پکڑ کر لوگوں کو اور لوہے کی زنجیروں میں باندھ کر لے گئے امریکہ اور انہیں غلام بنا لیا اور انہیں جو ہے اپنے سلیوز کے طور پہ استعمال کیا، تو یہ تو غلط ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ کسی آزاد انسان کو پکڑ کر آپ بیچ نہیں سکتے، اور کسی کو آپ اس طریقے سے چاہے وہ آپ کی بیٹی ہو فروخت نہیں کر سکتے۔ ہاں یہ دوسری بات ہے کہ کسی نے وہ مہر لیا اور وہ رکھ لیا اپنے پاس، وہ بھی غلط کام ہے، لیکن وہ بہرحال اتنا برا نہیں ہے کہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس نے لونڈی بنا دیا۔ لونڈی نہیں، اس سے نکاح ہوگا اور نکاح کے بغیر اس سے جائز نہیں ہے کوئی تعلق۔ منافق اور ماڈریٹ مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اگر نہیں ہے تو نعوذ باللہ اس ملک کے پھر سارے لوگ کافر ہیں، کیونکہ حکومت کا یہی پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ نہیں، اصل میں ہم منافق اور کافر نہیں کہیں گے، ہم جو مسلمان اس وقت ہیں اس ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، ان میں بہت بڑی اکثریت تو ایسے لوگوں کی ہے جن کے پاس نہ ایمان ہے نہ نفاق ہے، بلکہ زیرو ہے۔
آپ کو معلوم ہے کہ گراف بنتا ہے تو درمیان میں زیرو ہے، ادھر +1 +2 +3 +4 +5، ادھر -1 -2 -3 -4، مائنس نفاق ہے پلس ایمان ہے۔ تو زیرو کے ادھر چلیں گے تو ایمان ہوگا، +1 +2 پلس انفینٹی، ادھر جائیں گے تو +1 -1 -2 انفینٹی، یہ نفاق ہے۔ لیکن زیرو میں نہ نفاق ہے نہ ایمان ہے۔ یہ بھی قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 سے ثابت ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم۔ یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، اے نبی ان سے کہیے تم ایمان نہیں لائے ہو، لیکن یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لے آئے، مسلمان ہو گئے۔ تو ہم مسلمان ہیں، نہ مومن ہیں نہ منافق ہیں، ہماری عظیم اکثریت۔ البتہ منافق کسے کہتے ہیں؟ یہ جو پچھلا جمعہ ابھی ذکر کیا ہے زین العابدین صاحب نے، تو پچھلے جمعے میں نے تقریر حقیقت نفاق پر کی ہے، اور وہ میرا خیال ہے کہ یہاں پر بھی وہ جو ہے اس کا کیسٹ مل سکتا ہے۔ جنہیں بھی دلچسپی ہے، یہ ایک خاصا طوالت طلب موضوع ہے، اس کو مختصر طور پر اس کا میں جواب نہیں دے سکتا۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ منافق کسے کہتے ہیں۔ ہماری اکثریت منافق نہیں ہے، نہ کافر ہے، بے عمل مسلمان ہے، ایمان نہیں ہے ہمارے پاس، یا ایمان اتنا کمزور اتنا کمزور اتنا کمزور ہے کہ وہ ہمارے عمل کو درست نہیں کر سکتا، نہ ہونے کے برابر، یعنی یا تو نہیں ہے یا کل عدم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اجمل ملک صاحب، آپ نے اپنے خطاب میں سورہ مومنون کی آیت کے حوالے سے لونڈیوں کا ذکر کیا اور کہا ہے کہ بیوی اور لونڈیوں کے ساتھ جنسی تعلق جائز ہے، جبکہ آج مغرب کے جہاد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے لونڈیوں کے تصور پر سخت تنقید کرتا مغرب، اور اس کو مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ برائے مہربانی آپ موجودہ دور میں اس کی ضرورت اور استعمال کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے، مغرب تو ہر شے کو ہماری لے رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ مغرب تو ایک سے زائد شادیوں کو بھی پسند کرنے کو تیار نہیں، چاہے بدماشیاں کرو، حرام خوریاں کرو، کالا منہ کرو، جس طرح چاہو کرو، لیکن شادی ایک ہی ہوگی۔ اور اب تو وہ ایک شادی بھی نہیں کر رہے، وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس ہم ساتھ رہتے ہیں، شادی وادی ہم نے نہیں کی ہے۔ اس لیے کہ میرج لاس جو ہے اتنے ان نیچرل ہے کہ مرد شادی کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ شادی کے بعد اگر آپ طلاق دیں گے تو آپ کی آدھی جائیداد پوری کی پوری وہ عورت لے جائے گی، اور گھر اگر ایک ہے تو آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا، عورت وہیں رہے گی۔ یہ ایسے قوانین کون مرد پسند کرے گا؟ زیادہ وہ شادی کرتے ہی نہیں۔ اب عورتوں کی اپنی ضرورت ہے، وہ پھر بھی بغیر شادی کے رہتی ہیں۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، بس ہم ساتھ رہتے ہیں، وہ ساتھ رہنے میں بچے بھی ہو رہے ہیں، پیدائشیں بھی ہو رہی ہیں، سب کچھ ہے، بٹ دے آر ناٹ میرڈ لیگلی، وہ ہسبینڈ اینڈ وائف نہیں ہے۔ تو مغرب میں جو چاہیں کریں، لیکن شادی ایک سے زائد اسلام کی جو ہے وہ انہیں گوارا نہیں۔ اسی لونڈیوں کا معاملہ یہ ہے، اگر تو جیسے کہ یہ دنیا میں رواج تھا اور حضور کے زمانے میں بھی تھا، ایک شکل یہ ہو سکتی تھی کہ آخری زمانے میں آ کر اس کو حرام قرار دے دیا گیا ہوتا۔ جیسے آپ کو معلوم ہے سود آخری زمانے میں آ کے آخری حرمت آئی ہے اس کی، شراب کی حرمت بھی کافی دیر میں آئی ہے۔ تو اگر تو کوئی ایسی متاع کی حرمت بھی جو ہے آخری دور میں آئی ہے، تو یا تو یہ کہ اللہ نے اسے حرام کر دیا ہوتا تب تو ٹھیک ہے، لیکن حرام نہیں کیا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی آخری دور میں جنگوں کا زمانہ آنا ہے، حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ آئیں گے، اور جو جنگیں ہوں گی بہت بڑی بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ ان مواقع پر اس انسٹیٹیوشن کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہوگی۔ آج کل یہ انسٹیٹیوشن کہیں موجود نہیں ہے۔ ریاض احمد صاحب، ڈاکٹر صاحب، کیونکہ چودھری وڈیرے عیاش لوگ اپنے پیسے کے بل پر مجبور خواہش مند لڑکیوں کو، عورتوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ کلیئر کر دیں کہ لونڈیوں سے ہم بستری کرنا جائز ہے، پر کیپ کی بھی وہی حیثیت ہے۔ کیپ کی کوئی حیثیت اسلام میں نہیں ہے۔ شادی ایک سے زیادہ آپ 2 3 4 کریں، آپ کو اجازت ہے۔ کیپ جو ہے خام خواہ بس رکھی ہوئی، جیسے میں نے کہا ابھی کہ وی آر لیونگ ٹوگیدر، تو یہ کیپس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے۔ اور لونڈیوں کا بھی اس وقت کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ آپ کوئی غریب آدمی آ کر اپنی بیٹی کو بیچ جائے آپ کے پاس اور وہ آپ کی لونڈی ہو جائے، نہیں۔ تو کافی حضرات نے سوال کیے ہیں۔ محمد عارف صاحب،
آیت نمبر 40 جس میں مشارق و مغارب کے رب کا ذکر ہے، یہ کس کی طرف منسوب کیا جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف یا کسی اور کی طرف؟ وضاحت فرما دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ اصل میں ضمائر کا معاملہ جو ہے کہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے آپ کو غائب کے صیغے میں بھی لا رہا ہے اور متکلم کے صیغے میں بھی۔ تو فلا اقسم برب المشارق والمغارب یہ غائب کا صیغہ ہے، اور لیکن اس کے بعد جو ہے انا لقادرون علی ان نبدل خیرا منہم وما نحن بمسبوقین، اب یہ جو ہے متکلم کا صیغہ ہے۔ یہ قرآن مجید میں ہے، اس کا اسلوب ہے یہ بات مشہور ہے کہ قیامت صرف کافروں پر آئے گی، اس وقت کوئی بھی اہل ایمان زندہ نہ رہے گا۔ یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ جو آخری زمانہ ہے جس کے میں کہ آخری جو پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو جائے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سربراہی میں، اس کے بعد پھر جب وہ دور جو ہے وہ ایک خاص مدت تک جاری رہے گا، پھر جب قیامت کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی روحیں بہت سہولت کے ساتھ قبض کر لے گا۔ ایک ہوا ایسی چلے گی کہ ہر صاحب ایمان کی روح قبض ہو جائے گی بغیر کسی تکلیف کے۔ اس کے بعد پھر وہ ہال ہوگا قیامت کا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ وہ ہولناک چیزیں جو ہیں وہ صرف کافروں ہی کو دیکھنی پڑیں گی، مومنوں کو نہیں۔ جاوید عبدالغنی درس۔ سورۃ المعارج میں جو اوصاف بتائے گئے وہ اللہ کی محبت سے مکمل تعلق بیان کرتے ہیں، مگر اصل لفظ محبت اور اللہ زندگی کے مکمل تصور کے ساتھ کیا ہے۔ سمجھ نہیں سکا میں اس کو۔ شکیل احمد صاحب، ایمان اور یقین میں کیا فرق ہے؟ ایمان تو ایک تو صرف اقرار باللسان کو بھی کہتے ہیں، زبان سے کہہ دیا، دل میں یقین نہیں ہے، یہ ہے ایمان، یہ بھی ایمان ہے۔ لہذا آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ ہو گئی تھی غلطی کہہ لیجئے کہ ایک کافر کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا، ایک انصاری بھی ساتھ تھے، ان دونوں نے زیر کر لیا اسے۔ تو جب اس کافر نے دیکھا کہ اب میری بچت کی کوئی شکل نہیں ہے، نے کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ وہ انصاری صحابی تو پیچھے ہٹ گئے کہ یہ تو اب کلمہ پڑھ لیا اس نے، تو اس کی جان جو ہے اب ہم نہیں لے سکتے۔ حضرت اسامہ نے یہ سمجھا کہ یہ تو اس نے جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا ہے، خام خواہ کو ایسے صرف ہیلا کیا ہے، تلوار چلا دی، گردن اڑا دی۔ لیکن پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت تنبیہ کی کہ اسامہ کیا کرو گے قیامت کے دن، جب یہ کلمہ شہادت جو ہے یہ آئے گا تمہارے خلاف استغاثہ لے کر کہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ کی تلوار چلی۔ تو یہ زبان سے اقرار جو ہے یہ بھی بہت بڑی شے ہے، دنیا میں اسلام کی بنیاد یہی ہے، یہ بھی ایمان ہی کہلائے گا۔ لیکن ایک ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے، جس کو قرآن مجید میں سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں کہا گیا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان جب دل میں داخل ہو جاتا تو وہ یقین بن جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہے ایمان میں اور یقین میں۔ عبدالحفیظ بلوچ صاحب، تم سمجھتے ہو کہ پہاڑ جامد ہیں، یہ بادلوں کی طرح بڑھ رہے ہیں، اس آیت کے متعلق ڈاکٹر حلوق یا کیا نام نے لکھا تھا کہ یہ زمین کی گردش کو ظاہر کرتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ نہیں، سوال تو یہ ہے کہ زمین کی گردش اور اس کے اوپر بادل، ایک تو وہ گردش کے ساتھ بادل جو یہ پہاڑ چل رہے ہیں زمین کے ساتھ، ہمیں چلتے ہوئے نظر تو نہیں آ رہے۔ وہ تو یہ ہوگا کہ زمین اس وقت ہمیں ساکن محسوس ہوگی جیسے اب بھی ساکن محسوس ہو رہی ہے، اور پہاڑ چل رہے ہوں گے جیسے کہ بادل چلتے، تو نقشہ وہ کھینچا گیا ہے۔ ظفر صاحب، انسان جلد باز ہے، اس کی جو بعد میں انسان میں خوبیاں بیان کی ہیں ان کا تعلق سمجھ میں نہیں آیا، مہربانی فرما کر وضاحت فرما دیجئے۔ یعنی یہ کہ جب تک انسان اپنے اندر یہ اوصاف پیدا نہیں کرے گا اس کی شخصیت کمزور رہے گی۔ جیسے کچی مٹی کی اینٹ ہے، کچی جو مٹی کی اینٹ ہے وہ آپ کو معلوم ہے پانی جو ہے پڑے گا تو کھڑ جائے گی۔ پکی اینٹ جو ہے وہ ہے در حقیقت کی جو جمی رہتی ہے، پانی جو ہے اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا۔
اسی طرح انسانی شخصیت کو پکانے کے لیے خام ہے جب تک تو ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو۔ تو انسان کی شخصیت کو پختہ کرنے کے لیے ان اوصاف کی ضرورت ہے۔ یہ اوصاف پیدا کیے جائیں گے تو پھر شخصیت پختہ ہو جائے گی، مضبوط ہو جائے گی۔ آج کل کے حالات میں سود سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، ایک ہے ڈائریکٹ انوالومنٹ ان انٹرسٹ، اس سے تو ہر شخص بچ سکتا ہے۔ آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ آپ قرض لیں بینک سے اور اپنا کاروبار بڑھائیں، جتنا آپ کا سرمایہ ہے اسی کے مطابق کاروبار کریں، اللہ میاں روٹی دے دے گا، نہ زیادہ کی فکر کریں۔ بینک سے قرضہ لیں سودی اور اپنا محل بنائیں، کیوں بنائیں؟ کیا ضرورت ہے؟ جانا تو ہے یہاں سے، محل سے بھی نکلنا پڑے گا، ایک روز چارپائی کے اوپر، چار کندھوں کے اوپر جانا ہی نکلنا پڑے گا۔ چھوٹے مکان سے بھی نکل جائیں گے، چھوٹے مکان میں رہیے، کرائے کے مکان میں رہیے۔ تو یہ تو اپنا کوئی پیسہ جو ہے رکھ کر سود نہ کھائیے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں، ہر شخص کر سکتا ہے، اس میں کوئی مشکل کام نہیں۔ انڈائریکٹ سود جو ہے اس سے بچنا اس وقت بہت مشکل ہے۔ مثلا یہ کہ اب پورا کا پورا ہمارا معاشی نظام سود کے اوپر قائم ہے۔ اب جو بھی گندم ہم کھاتے ہیں، اس گندم کے لیے جو بیج لیا گیا تھا وہ سودی قرضے پہ لیا گیا تھا، اس کے لیے جو وہ کھاد لی گئی تھی، فرٹیلائزر لیے گئے تھے، وہ سودی قرضے پر لیے گئے تھے، اس کے لیے جو بھی وہ اگر ڈیزل لیا گیا، ٹریکٹر لیا گیا، تو گویا کہ اس گندم کے ہر دانے میں سود ہے۔ لیکن یہ وہ سود ہے جس سے میں اور آپ بچ نہیں سکتے۔ اس کا کفارہ کیا ہے کہ ہم چونکہ ایسے ماحول میں رہ رہے ہیں کہ وہ سود ہمارے اندر لازماً جا رہا ہے، تو اس کے گناہ کے اثر کو زائل کرنے کے لیے ہمیں جو توانائی ملتی ہے، گندم ہم نے کھائی ہے تو طاقت جسم میں آتی ہے نا، اس طاقت کا اکثر و بیشتر حصہ ہم اللہ کے دین کے لیے لگا دیں، دین کی اشاعت، دین کی اقامت کی جد و جہد، یہ کفارہ ہو جائے گا اس سود سے بچنے کا۔ ایک ہی طرح حافظ مدثر امین صاحب، قرآن و حدیث کی روح سے تصویر حرام ہے اور جائز نہیں، مگر آپ کے پروگراموں میں تصویر بنتی دیکھی گئی، برائے مہربانی قرآن و سنت کی روح سے اس کی وضاحت فرما دیں۔ پہلا تو مغالطہ یہ حافظ صاحب آپ کو کہ قرآن کی روح سے یہ حرام ہے، قرآن میں کوئی آیت نہیں ہے جو تصویر کو حرام کرتی ہو، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت سے تماثیل بنانا، مجسمے بنانا، ان کا بھی جواز ثابت ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے وہ جنات کے ذریعے سے تماثیل بنوایا کرتے تھے۔ تو قرآن میں تو تصویر کی حرمت نہیں ہے، حدیث میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہے، اور تصویر حرام ہے۔ کون سی تصویر؟ حضور کے زمانے میں یہ کیمرہ نہیں تھا، یہ عکس ہے در حقیقت۔ وہ تصویر ہوتی تھی ہاتھ سے بنانے والی، تو ہاتھ سے بنانے والی تصویر یقیناً حرام ہے، حرام مطلق ہے، اس پر سب کا اجماع ہے۔ لیکن جب کیمرہ ایجاد ہوا تو اختلاف ہو گیا، علماء میں نئی چیز پر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب آپ کے علم میں ہوگا لاؤڈ سپیکر آیا تو اس پر بھی اختلاف ہو گیا تھا کہ لاؤڈ سپیکر پر اذان دی جا سکتی ہے کہ نہیں، لاؤڈ سپیکر پر نماز پڑھائی جا سکتی ہے کہ نہیں۔ اور اتنی بڑی شخصیت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نزدیک جو ہے لاؤڈ سپیکر پر اذان دینا ناجائز تھا۔ اور آج بھی تبلیغی جماعت جو اپنی نمازوں میں وہ 10-10 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے اور وہاں پر وہ لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کرتے، حالانکہ اس سے بڑی بدنظمی ہوتی ہے۔ اب ظاہر بات ہے اتنا بڑا مجمع ہے، وہاں پر لاؤڈ سپیکر استعمال نہیں کریں گے، مکبرین کے ذریعے سے وہ اگلی صف جو ہے وہ سجدے میں ہوتی ہے، یہ ابھی کھڑے ہیں یا رکوع کر رہے ہیں، یہ حال ہو جاتا ہے۔ تو یہ اختلاف ہو جاتا ہے نئی چیز کے ایجاد ہونے پر۔ اب ظاہر بات ہے کہ ہر تھانوی مسجد کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے وہ لاؤڈ سپیکر، سوائے تبلیغی جماعت کے اور میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اس کو اس درجے جو ہے وہ حرام سمجھتے ہو۔ وہ اپنی تقریروں کے لیے استعمال کرتے، نماز کے لیے استعمال نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے کیمرہ ایجاد ہوا تو اختلاف ہو گیا۔ عالم عرب کے علماء کا اس پر اجماع ہے کہ کیمرے کی تصویر کے اوپر اس حرمت کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن ہندوستان اور پاکستان کے علماء نے کہا کہ اس پر بھی ہوتا ہے۔ البتہ کسی اگر انسانی تمدنی اور سماجی ضرورت کے لیے ہو تو جائز ہے، مطلب یہ کہ مجرموں کی شناخت کے لیے فوٹو، پاسپورٹ کے لیے فوٹو، اس کو جائز کہتے ہیں، تمام علماء جائز کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم نے کہا کہ دین کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے اس کو استعمال کرنا، اب ظاہر بات ہے کہ میں نے درس دیا ہے، یہ درس جو ہے اس کا ویڈیو بنے گا، اس کا ویڈیو جا کر کتنے ہی لوگ اس کو سن سکتے ہیں۔ اگر صرف آڈیو ہوگا تو اس میں وہ بات نہیں ہوتی جو ویڈیو میں ہوتی ہے، وہ تو ایسے ہو جاتا جیسے کہ آپ میرا براہ راست درس سن رہے ہیں۔
تو ایک شخص کی جو اپنی ذاتی اس کے اندر ہے وہ بات شامل ہو جاتی ہے. آڈیو ویژول یہ کہلاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم نے اس کو اختیار کیا ہے. عامر خان صاحب، آپ نے درس کے دوران ایمان کی تعریف میں بین الخوف والرجاء کی وضاحت میں ابو بکر صدیق کا نام لیا کہ اگر قیامت کے دن یہ فیصلہ ہو کہ ایک شخص جنت میں جائے گا تو میں ہوں گا وغیرہ. ڈاکٹر صاحب غالباً یہ قول حضرت عمر فاروق کا ہے، وضاحت فرما دیں. اب آپ بھی چونکہ یقین سے نہیں کہہ رہے، غالباً کہہ رہے ہیں، لیکن میرے غالباً یہ حضرت ابو بکر کا ہے. بہرحال یہ کوئی حضور کا قول نہیں ہے، معاذ اللہ. اس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے. میرے خیال میں حضرت ابو بکر ہی کا ہے، واللہ عالم. شاہد صاحب، انہوں نے اپنا پتہ وتہ نہیں لکھا. آپ نے اپنے خطاب میں فرمایا کہ اپنی بیوی کے علاوہ اپنی لونڈی کے ساتھ بھی مباشرت کی اجازت ہے. لونڈی سے نکاح کے بغیر جنسی خواہش کا پورا کرنا گناہ نہ ہوگا. لونڈی سے یا تو بغیر نکاح کے مباشرت کی اجازت کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ بغیر شرعی نکاح کے مباشرت زنا ہے. تو ایک آزاد عورت سے نکاح کے بغیر کرنا مباشرت جو ہے وہ زنا ہے. لونڈی آپ کے داہنے ہاتھ کی ملکیت ہوتی ہے، اس میں اجازت ہے. اب یہ شریعت کا حکم ہے، اس میں آپ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ یہ تمام علماء سے پوچھیں گے، وہ یہی کہیں گے. لیکن لونڈی کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کسی عورت کو کہیں سے پکڑ کے جا کے بیچ دے تو وہ لونڈی بن گئی، یا کوئی شخص اپنی جو ہے بیٹی کو بیچ جائے تو وہ لونڈی. وہ نہیں ہے، بلکہ لونڈی وہی ہوگی جو خالص اسلامی جہاد میں جو ایسے مواقع آ جائیں کہ مرد بھی ہوں اور عورتیں بھی ہوں تو مردوں کو غلام بنایا جائے گا، عورتیں کنیزیں بن جائیں گی، لونڈیاں بن جائیں گی. ان سے مباشرت ہو سکتی ہے، ان سے اولاد ہوگی. وہ اولاد چونکہ والد کی ہوتی ہے وہ برابر کی ہوگی. بیوی سے اولاد ہو یا لونڈی سے اولاد ہو، اولاد میں کوئی فرق نہیں ہوگا رتبے کا. اور جس لونڈی سے اولاد ہو جائے وہ ام ولد ہو جاتی ہے. ام ولد کا درجہ بڑا ہے، یعنی یہ کہ پھر اس کو بیچا نہیں جا سکتا. وہ اب اسی شخص کے گھر میں رہے گی، اسی کے پاس رہے گی، وہ کسی اور کو بیچ نہیں سکتا. تو یہ شریعت کے احکام ہے. اس میں میں بھی بے بس ہوں، آپ بھی بے بس ہیں. جو بھی ہمیں شریعت بتاتی ہے وہی ہمیں قبول کرنا ہے، اختیار کرنا ہے، اور اسی کی ہمیں جو ہے پوری طریقے سے تصویب اور تائید کرنی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.